ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور اے دنیا کے وزیروں اور صدروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ اللہ۔ رب العالمین کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کریں؟ کس کو ساتھ لیں؟ کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں، اور حکومتوں سے سورج، سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو حالات بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔
نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا، حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل۔ وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا۔ ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے میں کیا کر کے آئے؟ کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ہاں، جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں برکتیں، جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔ دکان کریں، یقین ٹھیک ہو، دکان میں نفع نہیں ہے، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ کارخانہ چلائیں یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، نفع اللہ کے ہاتھ میں،
ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا، ایک نماز چھوڑ دی۔ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں بگاڑ ہے، کیوں مسائل ہیں، کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف، وہ یہ عکس ہے۔ فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے، رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں۔ دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے، اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ